الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جمادی الاخری کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ اب ہمارے سامنے ماہ رجب آنے والا ہے۔ اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا، اور دنیا کے اندر وقت کا جو نظام ہے کہ دن بھر کے 24 گھنٹے ہوں گے، 7 دن کا ایک ہفتہ ہوگا اور 30 دن کا ایک مہینہ ہوگا، یہ سب گنتی اور تعداد اور خاص کر کے مہینوں کی تعداد کہ سال بھر میں 12 مہینے ہوا کریں گے۔ اللہ پاک نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اسی وقت اپنی کتاب جس کا نام لوح محفوظ ہے، ایک بہت بڑی تختی ہے 7 آسمانوں سے اوپر، اس میں اللہ پاک نے دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد لوگوں کے جنت اور جہنم میں چلے جانے تک جتنے بھی واقعات پیش آنے والے ہیں، اللہ پاک نے قلم کو حکم فرمایا اور قلم نے ان تمام باتوں کو لکھ دیا۔
اس کتاب کا نام، اس تختی کا نام لوح محفوظ ہے۔ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے۔ تو ماہ رجب ابھی ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اللہ پاک نے بعض مہینوں کو بعض دوسرے مہینوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، فضیلت سے نوازا ہے۔ البتہ کوئی مہینہ اللہ نے منحوس نہیں بنایا ہے۔ فضیلت والے مہینے تو ہیں، لیکن نحوست والا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ نحوست والا نہیں ہے۔ ماہ رجب شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ہدایات ملتی ہیں۔ اگر ہم اس کو پلے باندھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمیں بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ ماہ رجب کے سلسلے میں قرآن کریم میں موجود ہے کہ سال میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب اور احترام والے ہیں، عزت اور تکریم والے مہینے ہیں۔ سال میں 4 مہینے خاص کر، وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ ایک ذوالقعدہ، جو کہ رمضان کے بعد شوال آتا ہے، شوال کے بعد ذوالقعدہ یہ مہینہ آتا ہے، جو کہ اسلامی مہینوں کی گنتی کے اعتبار سے 11واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد ہے ذی الحجہ، جس میں حج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے محرم۔ یہ 3 مہینے، اور اب جو مہینہ آنے جا رہا ہے رجب، یہ 4 مہینے سال بھر میں ایسے ہیں جو نہایت عزت اور احترام والے ہیں۔ بلکہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کی شریعت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کے جو اسلامی قانون اور اسلامی شریعت وغیرہ تھی، تمام شریعتوں میں یہ 4 مہینے ادب اور احترام والے شمار کیے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان 4 مہینوں میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ اگر جنگ ہوتی ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ آ جاتا تو جنگ کو روک دیا جاتا تھا کہ بھائی اب یہ مہینہ آ گیا ہے، اب جنگ ہمیں نہیں لڑنی ہے، اب ہم خاموش ہو جائیں گے۔ جب یہ برکت والے مہینے ختم ہو جائیں اس کے بعد دیکھا جائے گا جنگ لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں نیک اعمال کا ثواب
دوسرے عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ آپ عام مہینوں میں جو نماز پڑھیں گے اللہ نے اس کا ایک متعینہ ثواب مقرر کیا ہوا ہے۔ اگر آپ وہی نماز مثال کے طور پر ظہر کی ہے، وہی نماز آپ نے اس مہینے میں پڑھی، ان 4 مہینوں میں، تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن میں نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے۔ جیسے عام دنوں میں آپ مارکیٹ سے کوئی سامان خریدنے جائیں گے، مثال کے طور پر کپڑا 500 روپے کا ہے، لیکن اگر کسی فیسٹیول کے موقع پر آپ مارکیٹ میں جائیں گے، تہوار کے موقع پر مارکیٹ میں جائیں گے، وہی کپڑا جو آپ نے 1 مہینہ پہلے دیکھا تھا جس کی قیمت 500 روپے کی تھی، اب سیزن کی وجہ سے، فیسٹیول کی وجہ سے اسی کپڑے کی قیمت 1000 روپیہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے سال بھر میں یہ 4 مہینے برکت والے، عزت، احترام اور ادب والے بنائے ہیں۔ اس لیے ان 4 مہینوں میں کیے جانے والے اعمال کا ثواب دوسرے مہینوں میں کیے جانے والے اعمال کے ثواب کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، عام دنوں میں کیے جانے والے گناہ اور ان 4 مہینوں میں کیے جانے والے گناہ، ان دونوں میں بھی بڑا فرق ہے۔ عام دنوں میں اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، اس کی ایک متعینہ سزا لکھی ہوئی ہے۔ اگر وہی گناہ ان 4 برکت والے مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا بڑھا دی جاتی ہے، کیونکہ جب وقت بدلتا ہے، جگہ بدل جاتی ہے، اسی برائی کی پکڑ بدل جاتی ہے۔ مسجد کے باہر اگر کوئی تھوکے، کوئی کچھ نہیں بولتا، زیادہ سے زیادہ اتنا کہے گا تم راستے میں تھوک رہے ہو، سائیڈ میں جا کر تھوکو۔ وہی اگر کوئی آدمی مسجد میں آ کر نالی کے بجائے کہیں اور بلکہ صف میں آ کر تھوکنے لگے تو لوگ اس سے چمٹ جائیں گے، مار پیٹ تک لوگ پہنچ جائیں گے۔ تو جگہ بدل جائے اور وقت بدل جائے، کوئی آدمی آپ سے باہر پیسہ مانگنے کے لیے آیا، آپ کو نہیں دینا ہے، آپ اس سے کہیں گے چلو چلو بعد میں دیکھیں گے۔ آپ مسجد میں آ گئے، نیت باندھنے جا رہے ہیں، آ کر کے کان میں بولتا ہے پیسہ دے دو، وہ کہے گا کیا بیوقوف ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو مجھے پیسہ مانگتا ہے، 10 منٹ انتظار نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیے، پیسہ اس نے باہر بھی مانگا، اندر بھی مانگا، لیکن جگہ بدل گئی، وقت بدل گیا تو آدمی کا ٹیمپریچر بدل گیا۔ تو عام دنوں میں اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کی پکڑ اگر کچھ کم ہے، تو ان 4 مہینوں میں اگر گناہ کرتا ہے تو اس کی پکڑ بھی زیادہ ہے۔ اس لیے یہ جو 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اب جو آنے والا مہینہ ہے رجب، یہ 4 مہینے ہیں، ان میں نیک اعمال میں اضافہ کرنا اور برائیوں سے دور رہنا نہایت ضروری ہے۔ نیک اعمال زیادہ کریں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا، برائیوں سے بچیں گے تو اور زیادہ ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ حضرت امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن۔ انہوں نے احکام الجساس میں لکھا ہے
کہ جو آدمی ان 4 مہینوں میں نیک اعمال میں لگے گا اللہ پاک اس کو پورے سال نیک اعمال کی توفیق دے گا۔ جو آدمی ان 4 مہینوں میں نیک اعمال میں لگے گا، نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور تلاوت میں لگ جاتا ہے، ذکر میں لگ جاتا ہے، توبہ اور استغفار کرنے لگتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اللہ پاک سال بھر کے دوسرے 8 مہینوں میں اس کو نیک اعمال کی توفیق دے گا، ان 4 مہینوں میں کیے ہوئے اعمال کی برکت سے۔ اس لیے ان 4 مہینوں میں ہمیں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ نیک اعمال میں لگنا ہے اور برائیوں سے بچنا ہے، ورنہ بہت بڑا ہم نقصان اپنا کر بیٹھیں گے۔ تو ماہ رجب جو سامنے آنے والا ہے، اس میں ہمیں کیا کیا اعمال کرنا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سن لیجئے۔ سب سے پہلی سنت ماہ رجب کے آنے پر ہو یا کوئی بھی اسلامی مہینہ داخل ہو، اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ مہینے کی 29 تاریخ آ گئی چاند کے اعتبار سے، اردو کے حساب سے 29 تاریخ آ گئی، تو مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد چاند کو آسمان میں تلاش کرنا، نہ ملے اور ادھر ادھر سے بھی کوئی خبر نہ آئے تو اگلا دن بھی پہلے ہی مہینے والا ہے، 30واں دن بھی شمار کر لیا جائے گا۔ اب 30ویں دن چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے گا، تو 30ویں دن انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا، کیونکہ اسلامی مہینے یا تو 29 دن کے ہوتے ہیں یا پھر 30 دن کے ہوتے ہیں۔ سورج کا جو مہینہ ہے وہ کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، کبھی 31 دن کا ہوتا ہے، اور کبھی اس میں ڈسکاؤنٹ ہو کر کے 28 دن کا بھی بن جاتا ہے۔ بہرحال چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ایک ایسی سنت ہے جس کو آج امت کے 99.999% لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو سب لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، آسمان میں جو چاند نظر آتا ہے اس کو دیکھیں۔ نئے مہینے کا چاند نظر آ گیا، اب کیا سنت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اللہم اے اللہ احلہ علینا بالامن والایمان، اس چاند کو جو کہ نیا مہینہ لے کر کے آیا ہے، امن شانتی والا اور ایمان والا بنا، یعنی یہ جو مہینہ سامنے آنے والا ہے یہ مہینہ ہمارے لیے امن کا سبب بنے، پیس کا سبب بنے، اور ہمارا ایمان اس میں قائم رہے اور ایمان کے اندر ترقی ہو، والسلامت والاسلام۔ اور یہ جو نیا چاند ہے مہینے کا، اے اللہ اس چاند کو، مطلب کیا، اس مہینے کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اسلام والا بنا، کفر والا شرک والا نہ بنا، ہمارے اعمال اس مہینے میں اسلام کے مطابق ہوں۔ پھر دعا کے آخر میں حضور نے ارشاد فرمایا، چاند کو اشارہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے آخر میں فرمایا، ربی و ربکا اللہ، میرا پیدا کرنے والا، پالنے والا، زندگی دینے والا، چلانے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، روزی دینے والا، خوش رکھنے والا، غم دینے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے،
اسی طرح تجھے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تجھے روزانہ آسمان پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والا بھی اللہ ہے، بادلوں میں چھپانے والا تجھے اللہ ہے، سورج کی روشنی میں تجھے پردے کے پیچھے ڈال دینے والا اللہ ہے، رات کی تاریکی میں تجھے سب لوگوں کے سامنے لا کر کے کھڑا کرنے والا اللہ ہے، تیری شکل میں، تیرے اندر، تیرے جسم میں خوبصورتی کو، حسن کو رکھنے والا بھی اللہ ہے، تجھے چلانے والا، جب تک اللہ چاہتا ہے چلاتا ہے، وہ سب اللہ ہی کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر کے دعا کے آخر میں لوگوں کا جو غلط عقیدہ ہے، بعض لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، بعض لوگ جھاڑ کی پوجا کرتے ہیں، پتھر کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع مخلوق کے خالق ہونے سے منع فرمایا کہ خالق تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ اب نیا چاند دیکھنے کے لیے کوئی آدمی گیا، چاند تو بہت بلندی پر، اونچائی پر ہے، اب ایسے موقع پر دل میں خیال آ سکتا ہے کہ شاید یہ رب ہو، شاید یہ مشکل کشا ہو، شاید اس کے پاس کچھ پاورز ہوں جو کسی اور کے پاس نہیں۔ اس طرح کے عقیدے مشرکوں کے درمیان پائے جاتے تھے، اس لیے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، کہو چاند دیکھ کر ربی، اے چاند سن لے میرا رب، و رب کا، اور تیرا رب اللہ، اللہ ہے، تو خالق نہیں ہے، اگرچہ تو بہت اونچائی پر کھڑا گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اور میں نیچے ہوں، لیکن تو بھی اللہ کی مخلوق اور میں بھی اللہ کی مخلوق۔ اور بعض روایات میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا مہینہ آتا اور چاند نظر آتا، یہ دعا فرماتے تھے، ہلال خیر و رشد۔ مشرکین مکہ کے درمیان بعض غلط عقیدے یہ بھی تھے کہ فلاں مہینہ نحوست والا ہے، فلاں مہینہ ان سیزن ہے، اس میں بیپار نہیں ہوگا، فلاں مہینے میں شادی کر لیے تو بس گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، فلاں مہینے میں جور و مرد ایک ساتھ نہیں رہنا 13 دن کے واسطے، فلاں مہینے میں گوشت نہیں کھانا، گوشت کھا کو گھر میں ختم نہیں رکھنا۔ لوگوں کے غلط عقیدے جو آج بھی بعض لوگوں کے درمیان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا مہینے کا چاند دیکھا، یہ دعا فرمائی، کیا؟ ہلال خیر و رشد، 3 مرتبہ یہی کہا، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد۔ یعنی یہ جو نیا چاند آیا ہے اپنے ساتھ میں خیر اور برکت کو لے کر آیا ہے، رشد اپنے ساتھ ہدایت کو، توفیق کو لے کر کے آیا ہوا ہے۔ یہ آنے والا مہینہ کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال کی خرابی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں نحوست آتی ہے، ورنہ کوئی مہینہ نحوست والا نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ساتھ میں یہ بھی فرماتے، آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، میرا ایمان ہے اس پر جس نے تجھے پیدا کیا۔ 3 مرتبہ فرماتے، جس نے اے چاند تجھے پیدا کیا، اے چاند تجھے پیدا کیا، اے چاند تجھے پیدا کیا۔ مطلب کیا؟ اس سے پہلے تم نہیں تھے، تم کو اللہ نے پیدا کیا، تم کوئی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے ہو،
کہ لوگوں کو بھلائی دے سکو، فائدہ پہنچا سکو یا نقصان پہنچا سکو۔ مشرکین کا جو عقیدہ ہے کہ یہ چاند سورج بھی کچھ طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں، لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، سب کو حضور نے منع فرما دیا اور کہہ دیا کہ تو مخلوق ہے، خالق تو اللہ تبارک و تعالی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ پھر آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے ساتھ خاص ہیں جو فلاں مہینہ مکمل کرا دیا، فلاں نیا مہینہ لے کر کے آیا۔ جمادی الاخری پورا ہو گیا، اب رجب کا مہینہ لے کر کے آیا۔ مہینوں کو ختم کر کے نیا مہینہ لے کر کے آنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وقت کا چلنا، وقت کا رکنا، وقت کا گھٹنا سب اللہ کے قبضے میں ہے، ورنہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، سورج مشرق سے نکلے گا اور بالکل ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا، بیچ میں آ کر پھر اس طرف غروب ہونے کے لیے نہیں جائے گا، واپس اسی طرف کو ڈوبنے کے لیے چلا جائے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو ابھی قیامت لے کر کے نہیں آیا۔ قیامت کا زلزلہ تو بڑا ہی بھیانک زلزلہ ہے، اتنا خطرناک وہ قیامت کا دن ہوگا، اگر کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر دودھ بھی پلا رہی ہو، قیامت کے دن ہونے والے شور و غل کو سن کر ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھی بھول جائے گی، اسے یاد ہی نہیں ہوگا کہ میرے گود میں سینے سے لگا ہوا ایک بچہ بھی ہے، اسے یاد بھی نہیں ہوگا، اس قدر وہ حواس باختہ ہو جائے گی، اس کا مائنڈ اڑ جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا جائے گا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ الذی ذہب بجمادی الاخری وجاء برجب، تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جو جمادی الاخری کا مہینہ جو چل رہا ہے اس کو مکمل کر دیا اور ماہ رجب کو لے کر آیا۔ اور ساتھ میں اللہ کا شکر اس بات پر بھی ہے کہ اللہ نے مجھے پچھلے مہینے میں بھی زندہ رکھا، اب نیا مہینہ جو آنے والا ہے آیا ہے اس میں بھی زندہ رکھا۔ تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعا بتائی ہوئی ہے، اور ہر دعا میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف اور ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ تو نیا چاند، نیا مہینہ آنے والا ہو تو سب سے پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ کہاں؟ موبائل میں چاند دسا کی نہیں کہ یہ نیوز ڈالے وہ نیوز ڈالے، نہیں، چھت کے اوپر چڑھ کر پردے کا خیال کرتے ہوئے آسمان میں تلاش کرنا۔ دوسرا کام، چاند نظر آ جائے تو جو دعا آپ کو یاد ہو، میں نے 2 دعائیں بتائی ہیں، ان میں سے جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھنا، یاد نہ ہو اس وقت تو اردو میں ہی کم از کم دعا مانگ لینا کہ اے اللہ اس آنے والے مہینے کو ہمارے لیے باعث برکت بنا، باعث ہدایت بنا، باعث شانتی و سلامتی بنا۔ اور ماہ رجب چونکہ سال بھر کے عزت اور احترام والے مہینوں میں سے ایک خاص مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا لیتے، ماہ رجب کا چاند دیکھ لیتے، رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک اور خاص دعا فرمایا کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، بارک لنا فی رجب، اس رجب کے مہینے میں ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، و شعبان، اور اس کے بعد آنے والے شعبان کے مہینے میں بھی ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں ماہ رمضان تک زندگی کے ساتھ، حیات کے ساتھ، عافیت اور صحت کے ساتھ پہنچا۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہے۔ رمضان کے مہینے میں مختلف قسم کی نیکیاں آ جاتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، صدقات و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، تہجد ہے، تراویح کی 20 رکعت ہے، تراویح میں مکمل قرآن پاک کو سننا ہے، اعتکاف ہے، سحری ہے، افطاری ہے، عید کی نماز ہے، طاق راتیں ہیں، بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ماہ رمضان ہے۔ تو ایسا مہینہ اے اللہ ہم سے نہ چھوٹنے پائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے رجب کا چاند دیکھنے پر، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہماری زندگیوں میں ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ماہ رمضان تک ہمیں عافیت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، تاکہ ہم ماہ رمضان میں تمام اعمال کو کر کے ثواب کو حاصل کرنا نہیں، ثواب کو لوٹنا ہے۔ تو ہمیں جو عمل کرنا ہے تیسرا وہ کیا؟ یہ ہے، پہلا عمل کیا بتایا؟ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ دوسرا عمل چاند دیکھنے پر، نظر آ جانے پر دعا مانگنا۔ تیسرا عمل یہ ماہ رجب کی جو خاص دعا ہے اس کو مانگنا۔ چوتھا عمل کیا ہے؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سال بھر میں، سن لو سیکریٹ بات بولتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو بیان فرمایا، سال بھر میں 5 راتیں ایسی ہیں، سال بھر میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان راتوں میں اللہ سے دعا مانگے گا تو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں بندہ اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ضرور اس کو دیتا ہے۔ پہلی رات کون سی ہے؟ جمعہ کی رات ہے، ابھی تو جمعہ کا دن چل رہا ہے، اب جو رات گئی ہے یہ تو ہر ہفتے آنے والی رات ہے۔ جمعہ کی رات میں جو بندہ عبادت کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، 3 ساڑھے 3 بجے کے آس پاس اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ بعض لوگوں میں ایک مسئلہ چل پڑا ہے عورتوں کے اندر، بہت سی عورتیں مجھ سے سوال پوچھتی ہیں واٹس ایپ کے ذریعے یا فون پر۔ مسئلہ کیا پوچھتی ہیں؟ کیا حضرت نوجوان لڑکیاں رات میں تہجد پڑھ سکتی ہیں کیا؟ نوجوان لڑکیاں رات میں تہجد پڑھ سکتی ہے کیا؟ رات بھر فلمیں دیکھے تو کیا بھی منع نہیں ہے؟ رات بھر بھائی کو بچہ فلمیں دیکھتے رہتی، ٹک ٹاک میں کھیلتے ناچتے رہتی، عبادت کرنے میں سوال پیدا ہو گیا، کیا ہم نماز نہیں پڑھ سکتے کیا؟ پڑھنا ہے؟ نہیں، ان بڈھا بولتے ہی فلاں بولتے ہیں کہ نوجوان لڑکیاں رات میں نماز پڑھے تو کیا کی ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔
نوجوان لڑکیوں کو آج کل کے زمانے میں رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ بہت فتنوں کا یہ زمانہ ہے، سب سے زیادہ فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ بہت مشکل حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اپنی بچیوں کو جو بالغہ ہو چکی ہیں ان سب کو رات میں 3 بجے یا 4 بجے اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کر لیں کہ بیٹی اٹھو، تہجد کی 4 رکعت کم سے کم پڑھ لو اور اللہ سے دعا مانگ لو، اور آپ بھی اپنے کمرے میں نماز پڑھ لیں۔ بچیاں جو کنواری ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ یہ شک نہ کریں کہ وہ رات میں نماز نہیں پڑھ سکتی، کبھی بھی پڑھ سکتی ہے، رات میں ضرور پڑھے۔ عورتوں کو تو اور زیادہ نماز پڑھنا چاہیے۔ پتہ نہیں اس کو کون سا شوہر ملے گا، کھانا ڈالنے والا ملے گا یا مارنے پیٹنے والا ملے گا، ساس کیسی ملے گی نہیں معلوم، یموڑو جیسی ساس مل گئی تو کیا کرنا۔ بہت زیادہ نوجوان لڑکیوں کو راتوں میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو جمعہ کی جو یہ رات گئی ہے، یہ ایسی رات ہے جو ہر ہفتہ آتی ہے، اس میں بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2 اور 3، عیدین کی راتیں، جیسے کل عید الفطر ہے، رمضان کی عید ہے مثال کے طور پر، تو آج جو رات آئے گی، اور اسی طرح کل اگر بقرعید ہے، ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہے، تو اس سے پہلے جو رات آئی، یہ 2 راتیں بھی ایسی ہیں جن میں اللہ پاک بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ لیکن دعا کرتے ہیں کیا؟ عید کی رات میں پورے آرا اسٹریٹ میں منکھاتے پھرتے رہتی، پورا مہینہ کپڑا خریدنے کے لیے موقع نہیں ملا، اسی رات میں جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے، اور اپنے ساتھ عورتوں کو بھی رات کے وقت میں لے جا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عبادت کی رات ہے، دعا مانگنے کی رات ہے، پورے مہینے میں جو غلطی ہو گئی، جو قصور ہوا، اس سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ تو کتنی راتیں ہو گئی؟ 3 راتیں ہو گئی۔ چوتھی رات 15 شعبان کی رات، شعبان کی 15 تاریخ، جس کو ہم لوگ شب برات بھی کہتے ہیں، جو کہ ابھی آنے والی ہے رات، رجب کے بعد۔ تو اس رات میں بھی دعا اللہ پاک ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن دعا کوئی نہیں مانگتا، سب بھی بوندی پٹلم کے واسطے کھڑلے کو رہتی ہے، چائے پینے کے لیے لائن لگائے رہتے ہیں، وہیں گاڑی پر بیٹھے بیٹھے ہاتھوں کی انگلیوں میں سگریٹ ہے، ایسے ہی آمین آمین بول رہے ہیں، چائے پیتے پیتے آمین بول رہے ہیں، چائے دالبا آمین، حضرت کیا کی دعائیں بول آمین۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ دعا مانگنے کے طریقے پر مانگی جائے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور 5ویں رات جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا، وہ ابھی آنے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ رجب کی 1 تاریخ کی رات، رجب کی 1 تاریخ کی رات۔ مان لیجئے کل رجب کا چاند نظر آ گیا کل مغرب کے بعد، تو کیا ہوگا؟ کل مغرب کے بعد سے جو رات چلے گی، وہ رات ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ سال بھر میں 5 راتیں ہیں، ایک جمعہ کی رات، ایک عید الفطر، اور ایک عید الاضحیٰ، اور ایک 15 شعبان اور رجب کی 1 رات۔ ان 5 راتوں میں بندہ اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ رجب کی ابھی جمادی الاخری کی 24 تاریخ چل رہی ہے، ابھی اس میں 5 دن یا 6 دن باقی ہیں، وہ تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ کون سی تاریخ چل رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ اعلان بھی کریں گے، اگر چاند نظر آ گیا تو عشاء میں اعلان کریں گے، مغرب میں چاند دیکھنے میں وقت لگتا ہے، تو اس دن رات میں کیا کرنا؟ گھر میں عبادت کر کے اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، آخری بات، حضرت تمہیں بولے 5 راتہ میں دعا کرے تو قبول ہوتی، ہم نے دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے،
لا یستجیب من قلب غافل لاہن، جو بندہ دعا مانگتے وقت اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں رکھتا، بے پرواہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ دعا مانگتا ہے، لا یستجیب لہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اب ہم لوگ دعا کیسے مانگتے ہیں؟ ادھر دعا پڑھ رہے ہیں، انہیں آ گیا، انہیں بھی آیا ہے، آمین آمین، انہیں دیکھ کیا اتنا لیٹ سے آیا ہے۔ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا بول رہے ہیں، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور ادھر ادھر توجہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ، مکمل ڈسپلن اور کانسنٹریشن کے ساتھ دعا مانگے، آپ کی دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی جلد بازی کرتا ہے، بٹن دبائی تو لائٹ چل گئے سکا، دعا مانگتے ہی قبول ہو جانا، کیا انہیں پیغمبر ہے؟ دعا مانگتے ہی بندہ سمجھتا ہے کہ قبول ہو جانا ہے، جلدی کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے معلم یعجل، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ جلد بازی نہیں کرنا دعا میں، دعا مانگ لیا، اب انتظار میں ہے کہ ابھی قبول نہیں ہوئی، ابھی قبول نہیں ہوئی۔ ارے بھائی، تم نے ایک ہی بار تو مانگی ہے دعا، بار بار مانگو، بار بار مانگو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہوا دکھے، یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ بچہ جو ہے امی کے پاس جا کر بولتا ہے، امی 5 روپے دے دو، چاکلیٹ لینا ہے، امی اسے نہیں دیتی۔ بچہ سامنے سے آ کر مانگا، ماں نے منہ پھیر لیا، ادھر پکانے چلی گئی۔ بچہ آتا ہے، ادھر سے آ کر ساڑی پکڑتا ہے، ادھر سے آ کر کے اوڑھنی پکڑتا ہے، کبھی سامنے آ کر کپڑے کے اندر ہی گھس جاتا ہے، دھکا دیتا ہے، ادھر ادھر کرتا ہے۔ وہ پکا رہی ہے، چمچہ پکڑ لیتا ہے، دھکا دیتا ہے، پیروں کو پکڑ لیتا ہے۔ جب وہ دیتی نہیں ہے تو بچہ اور زیادہ رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، زمین پر لیٹ جاتا ہے، ایسے ویسے اپنے نخرے دکھانے لگتا ہے۔ ماں جو ہے بچے کی ان معصوم حرکتوں کو دیکھ کر اپنا پیٹ بھر رہی ہوتی ہے، اپنے دل کو خوش کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے خاص بندے کو روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا، مسجد میں پڑا ہوا، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی وضو خانے میں، کبھی سوئے ہوئے، کبھی گاڑی چلاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنا یقین رکھتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، کس قدر میرے خاطر روتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دعا کو ابھی وہ پیپر اٹھاتا نہیں ہے، رہنے دو، رونے دو اس کو، اور تھوڑا رونے دو، اور رونے دو، اور رونے دو، داڑھی بھیگنے دو، کپڑے بھیگ جانے دو، اس کے سر میں درد آ جانے دو، اور دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے تب اس کو ایسا نوازتا ہے، ایسا نوازتا ہے کہ وہ بندہ جو مانگا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اس کو مل جاتا۔ اس لیے بندے کو دعا مانگنے میں جلد بازی نہیں کرنا۔ اور بعض لوگ دعا مانگتے تو ہیں لیکن اس دعا میں طلب نہیں ہوتی۔ اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ تو چاہے تو مجھے معاف فرما، تو چاہے تو مجھے نوکری عطا فرما۔ ارے بھائی، آپشن اللہ کو کیوں دے رہے ہو؟ اللہ اگر نہ چاہے تو پورے طلب کے ساتھ مانگو کہ اے اللہ مجھے فلاں چیز ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قدر یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں دیکھنا، کیا بھی ہو جانے میں دیکھنا۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں نے نہیں دیکھا، موسیٰ کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں اللہ میں دیکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضد کو مان لیا اور اپنا ایک جلوہ عرش سے چھوڑا،
پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نظر اس نور کی جھلک کو دیکھا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر دھڑام سے گر پڑے۔ تو پورے یقین کے ساتھ مانگنا، طلب کے ساتھ مانگنا۔ اور بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے دعا مانگتے ہیں، ایسی چیز مانگتے ہیں جو ان کی ضرورت کی ہے نہیں، ان کی ضرورت کی نہیں ہے، ان کے مطلب کی نہیں ہے، خواہ مخواہ مانگتے رہتے ہیں۔ ایسی دعا کو بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ کو معلوم ہے کسے ڈاکٹر بنانا، کسے انجینئر بنانا، کسے لیڈر بنانا، کسے امام بنانا، کسے مقتدی بنانا، کسے مؤذن بنانا، کون امیر ہوگا، کون غریب ہوگا، کس کو کتنا روزی دینا، ٹیلر کون ہوگا، ڈرائیور کون ہوگا، سبزی ترکاری کون بیچے گا، سب کو اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا دیتا تو پھر نالی کون صاف کرے گا، آپ کو انجیکشن کون دے گا، سبزیاں ترکاریاں اگانے والا کون ہوگا؟ اللہ کو ساری کائنات کا نظام چلانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگوں کو دنیا میں رکھا ہے تاکہ سب کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ تو ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق اللہ سے مانگے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ماہانہ کھانے کے لیے جتنا چاہیے، کچھ بچا کر رکھنے کے لیے پیسہ چاہیے، بیٹی ہے اس کے شادی کے لیے چاہیے، بیٹا ہے پڑھائی کے لیے چاہیے، آپ کے پاس مکان نہیں ہے، خاص مکان کی ضرورت ہے۔ اپنی ضرورت کو اگر بندہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ خیر، یہ دعا کی ٹاپک بہت لمبی ہے، کبھی اس پر بھی ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا ماہ رجب میں کرنے والے کام کتنے؟ سب سے پہلے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا، نمبر 2 چاند نظر آنے پر دعا پڑھنا، نمبر 3 رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تو خاص دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ دعا پڑھنا، نمبر 4 رجب کی پہلی رات کو یعنی چاند نظر آتے ہی جو رات شروع ہوتی ہے اس رات میں گھر میں عبادت کر کے اللہ سے دعا مانگنا۔ اس کے علاوہ ماہ رجب میں کسی بھی دن بغیر کسی تعین کے، کوئی ڈیٹ وغیرہ فکس نہیں ہے، کسی بھی دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نفلی روزہ، 1 روزہ رکھ لیں، 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 10 رکھ لیں، 15 رکھ لیں، کمبائنڈلی رکھ لیں یا انڈیویجولی رکھ لیں، الگ الگ رکھ لیں، جیسا چاہے پورے ماہ رجب میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماہ رجب میں کچھ روزے رکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہم، انہوں نے بھی ماہ رجب میں روزوں کا اہتمام کیا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آنے والے ماہ رجب کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی اور نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔